صلہ رحمی کے معاملے میں ہمارا دین بہت حساس ہے۔ قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر اس بات کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ رشتہ نبھانا، رشتہ داری کو نبھا کر رکھنا، جوڑ کے رکھنا، یہ اس کو لازم کیا گیا ہے، اور خواہ اس کو توڑنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ لیکن اس کی حدود کیا ہیں؟ اب جن صاحب نے پوچھا تھا وہ یہ تھا، ان کا کنفیوژن یہ تھا کہ بہت سی صورتیں ایسی نکل آتی ہیں جس میں ہم رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے، رشتہ نبھا نہیں سکتے، اور ہم چاہیں بھی تو ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا، یا اس کا کوئی منفی رد عمل آتا ہے، کچھ بھی۔ تو ایسی صورتوں میں کیا کریں کہ ہم اپنی طرف سے کیے جائیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، سامنے والا برداشت نہیں کر رہا، وہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کسی اور گمان میں ہے، وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، وہ آپ کو بھگا دیتا ہے، وہ آپ کو دھتکار دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بھائی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبردستی گھس جائیں۔ ایک شخص دروازہ نہیں کھول رہا، ہم دروازہ زبردستی کھلوائیں۔ ایک شخص ملنا نہیں چاہ رہا، ہم اسے زبردستی ملے۔ نہیں ملنا چاہ رہے تو نہ ملے۔ یہ حکم تھوڑی ہے کہ آپ صلہ رحمی آپ پر فرض ہے تو آپ کو ملنا ہی ہے اور آپ کو اس سے مل کر ہی جانا ہے، یا اس سے کوئی رسپانس ہی لینا ہے۔ صورت نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تو اگر سامنے والا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو بس آپ اتنا کریں، آپ کے لیے یہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا سل من قطع، کہ وہ کاٹے تو اس کو جوڑ۔ تو جوڑنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا دل کھلا رکھیں، آپ اپنا دروازہ بند نہ کریں۔ اس نے کیا ہے نا اپنا دروازہ بند، آپ نہ کریں۔ وہ آپ سے نہیں مل رہا، آپ اپنے تئیں یہ فیصلہ نہ کریں کہ اب میں بھی نہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے کبھی اس کے دل میں خیال آ جائے اور وہ رجوع کر لے، تو آپ اپنا دل بڑا رکھیں۔ اسی طرح کبھی اس کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ یہ نہ کریں کہ نہیں اب میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا، اب زندگی موت ختم، تو یہ فیصلے نہ کریں۔ یہ ہے قطع تعلق۔ یہ جو ہم ون سائیڈڈلی بالکل ایکسٹریم ہو جاتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں، اپنا دل بڑا رکھیں، اپنا ہاتھ بھی کھلا رکھیں، اور جب اس کو ضرورت پڑ جائے آپ احسان کریں اور اس کی مدد کریں۔ اور کبھی وہ مثبت رویے پر آ جائے تو آپ بھی پھر اس کے ساتھ اسی طرح ویلکم کریں۔ فوراً انتقام ذہن میں نہ رکھیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ اس طرح کروں، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو انسان نہ تو اپنی ناک لگائے، نہ کسی بات کو ناک کا مسئلہ بنائے، نہ تکبر کرے، نہ ضد پہ آئے، نہ ہٹ درم بنے، نہ روگینٹ بنے، یہ نہ کرے۔ بالکل پولائٹ اور ہمبل، پولائٹ اور ہمبل ہو جائے۔ بس جس نے یہ کر لیا نا، یہ بڑی برداشت کی بات ہے۔ اگر آپ نے اتنا ہی کر لیا نا تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیں مار لیا، اپنے نفس کو مار لیا۔ کیونکہ یہی تو ہوتا ہے سارا، ری ایکشن میں پھر آدمی بہت کچھ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، پنکھا بند کر کے بڑے شیطانی وسوسے و خیالات آتے ہیں۔ تو رشتہ داری میں کم از کم یہ چیزیں باہر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بات تو باہر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے باہر بھی حسن اخلاق کا حکم دیا، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو فرمایا وَلَمَنْ غَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور بخش دے، معاف کر دے، تو یہ بڑی ہمت والی بات ہے۔ اور فرمایا تم پازیٹو ہو جاؤ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم پازیٹو ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر تمہارا گہرا دوست ہی بن جائے۔ یہ تو باہر لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، رشتہ داری کے لیے تو بہت زیادہ ظرف بھی آدمی کو رکھنا چاہیے اور
انسان کو بہت برداشت بھی کرنا چاہیے. تو یہ ہے صلہ رحم.